الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ شکوے آئیں گے، بشارتیں آئیں گی، تخویفات آئیں گی، اور کہتا ہے انسان شکوہ کیا جس وقت میں مر جاؤں گا البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے؟ جواب شکوہ اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان یقیناً ہم نے اس کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے، ولم یک شیء، اور نہیں تھا وہ کوئی چیز، نہیں تھا، اور میں اللہ کریم نے جب اس کو پیدا کیا تو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تخویف اخروی، قسم ہے تیرے پروردگار کی ضرور بھی ضرور جمع کریں گے ہم ان کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو، اس پر لفظ شیاطین پر من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو جہنم کے ارد گرد، جہنم کے آس پاس، جثیا ہمارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے، ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ضرور بھی ضرور ہم نکال لیں گے ہر ایک فرقے میں سے، لکھا ہے یہود، نصارہ، مشرکین وغیرہ، ہر فرقے میں سے ہم نکالیں گے کس کو؟ جو بڑا بدماش ہوگا اس کو الگ کر لیں گے، پہلے تو آ نا، تیرے ساتھ ہم نمٹیں، پھر ضرور بھی ضرور نکالیں گے ہم ہر فرقے میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کون ان میں سے زیادہ سخت رحمان پر عزو نافرمانی کے لحاظ سے، نافرمان ہونے کے لحاظ سے۔ دوسرا معنی عتیہ کس، انتہائی سرکش، انتہائی سرکش کون ہے؟ لکھا ہے تاکہ یہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں، ان سرغنے اور ہنڈے اور بڑے بڑے سرکش بدماش نافرمان، ان کو پہلے ہم الگ کر کے جہنم بھیجیں گے۔ ثم لنحن اعلم، پھر ہم یقیناً، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم ہی، نیچے لکھا ہے جدا کرنے میں ہمیں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں، پھر البتہ ہم خود ہی خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، کہ جو زیادہ حقدار ہے اس کے ساتھ داخل ہونے کے اعتبار سے، اولاً سب سے پہلے داخل ہونے کے لحاظ سے کس کو داخل ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، دوزخ کا وجود ایسا یقینی ہے، نہیں تم میں سے کوئی الا واردها، مگر وارد ہونے والا ہے، پہنچنے والا ہے جہنم پر۔ پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے دخولاً یا عبوراً، جہنم میں داخل ہونا یا اس کو کراس کر جانا۔ اب یاد رکھیے گا، دخولاً تو صرف کفار پہنچیں گے، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور عبوراً، عبور کرنا ہے، مومن کافر سب گزریں گے۔ اگر معنی کرو دخول والا، اب میں پھر معنی کرتا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی مگر داخل ہونے والا ہے جہنم میں۔ اب ہم نے وارد کا معنی کیا کیا؟ داخل ہونے والا، تو مراد کافر ہوں گے، وہ داخل ہوں گے، اور معنی کرو نا گزرنے والا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی مگر عبور کرنے والا ہے اس کو۔ اب مومن اور کافر سب عبور کریں گے۔ اب میں ایک اور معنی کرتا ہوں، ورود بمعنی وصول، پہنچنا، ورود بمعنی وصول، پہنچنا۔ اب معنی سنو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں تم میں سے کوئی مگر ملنے والا ہے اس آگ کو، اس کو ملنے والا۔ کیا مطلب؟ اگر ورود بمعنی وصول ہوگا تو سامنے جملہ لکھ لیں، ورود بمعنی وصول، تو کفار برائے تعذیب، عذاب سے، کفار برائے تعذیب، کفار کیوں جہنم کو ملیں گے؟ عذاب ان کو ہونا ہے اس لیے۔ وہ لکھے مؤمنین برائے تنقیح، تنقیح کا معنی صاف کرنا، مومنوں کو وہاں جہنم میں پہنچنا ہوگا تاکہ پاک صاف ہو جائیں اور پھر جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔
کان علی ربک حتما مقضیا، ہے تیرے پروردگار پر لازمی چیز مقرر کی ہوئی. معنی لکھا ہوا ہے ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو اتقوا جو شرک سے بچتے رہے. نیچے لکھا ہوا ہے ابتداءً یا بعد سزا، یا تو اللہ شرک اور کفر سے بچنے والوں کو ابتداءً نجات دے دے گا، وہ جہنم میں جائیں گے نہیں، اور یا جو گنہگار ہوئے مومن شرک سے بچتے رہے کفر سے بچتے رہے تو اللہ ان کو بعد سزا پھر نجات دے دے گا، پاک صاف ہو کر نکال لے گا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، ظالمین کے نیچے لکھا ہے کافر و مشرک، فیہا اس جہنم میں جِثِيًّا ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرنے والے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، شکوہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات بینات صاف صاف. نیچے لکھا ہے جن میں مؤمنین کی حقانیت اور کفار کی مغضوبیت کا ذکر ہے، ان پر غضب ہے، مومن سچے ہیں، یہ ایتیں پڑھی جاتی ہیں. تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر مومنوں کے متعلق، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی مومنوں کے حق میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہت بہتر ہے مقاماً جگہ و مکان کے لحاظ سے. کافر کہتے تھے اپنی جگہ دیکھو غریب و مسکینوں، ہماری دیکھو، اپنے مکان دیکھو ہمارے دیکھو. نیچے لکھا ہوا ہے مقدمہ اول کہ ہم صاحب نعم ہیں. کافر کیا کہتے تھے؟ ہم صاحب نعمتوں والے ہیں. اور دوسرا مقدمہ لکھا ہوا ہے کہ نعمت محبوب کو ملتی ہے. چھوٹا سا نیچے لکھ لیں نتیجہ ہم محبوب ہیں. نتیجہ پھر کیا نکلا؟ دو مقدمے بنائے تو نتیجہ نکلا، نتیجہ ہم محبوب ہیں، ہم نعمتوں والے ہیں. ایک مقدمہ، دوسرا نعمت محبوب کو ملتی ہے تو ہم محبوب ہیں. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون زیادہ اچھا ہے حضور مجلس کے. مشرک کہتے تھے مسلمانوں نے آیات کو مان کر کیا فائدہ اٹھایا، ہماری مجلسیں دیکھو، شان و شوکت دیکھو ہماری. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، جواب اول الزامی. انہاں کفار نے مغالطہ دینے کے لیے دو چیزیں پیش کی. نمبر ایک سامنے لکھیں، دنیاوی ساز و سامان و دولت. کفار نے دو چیزیں پیش کی مغالطہ دینے کے لیے. نمبر ایک دنیاوی ساز و سامان اور دولت، اور نمبر دو نوکر چاکر اور جماعت. آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقام سے کیا مراد ہے؟ خیر مقامن، مقام سے مراد ہے منظر، جگہ. اور ندیج واحسن الندیہ، ندیہ سے مراد ہے مجلس. ہمارے مکانات دیکھو، رہائش گاہیں دیکھو اور مجلسیں دیکھو کتنی رونق ہے. تو ساز و سامان ہم نے کہاں سے نکالا؟ مقامن سے. اور نمبر دو نوکر چاکر جماعت کہاں سے نکالا؟ ندیہ سے. اب خیال مولانا کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا و رعیا. جواب یہ جو نمبر ایک چیز ہے نا دنیاوی ساز و سامان اور یہ دولت، یہ تو بے عقل لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. اگر روزی بدانش پر فزودے سے ناگاں تنگ تر روزی نبودے. اگر ساز و سامان دنیا اور دولت کا معیار عقل پر ہوتا تو بے وقوف تو سارے بھوکے مر جاتے. یہ جو پہلی چیز ہے دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی شان و شوکت، یہ تو بے عقل لوگوں کو بھی مل جاتی ہے. یہ کیا معیار ہے؟ اور نمبر دو جب مشکل وقت آئے تو نوکر چاکر اور جماعت کام نہیں آیا کرتی. دیکھیں قیامت میں تو بالکل کام نہیں آنی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں ہم احسن اساسا، وہ بہت اچھی تھی اسباب کے لحاظ سے، وَرِعْيَا اور دکھلاوے کے لحاظ سے. لکھے نمود میں بسا ہے
قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا زجر. اور جواب ثانی تک او مال پر ناز نہ کرو اسباب پر. ہاں ہم نے کتنی ہلاک کر دی، مال دولت ان کے کام آیا. قل من کان فی الضلالہ، یہ دوسرا جواب ہے تحقیقی. فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ ہے گمراہی میں، گمراہی سے مراد نیچے لکھا ہے شرک، فَلْيَمْدُدْ. اب فَلْيَمْدُدْ امر کا صیغہ ہے لیکن اوپر لکھا ہے بمعنی الخبر، خبر والا معنی کریں گے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. جو بندہ ہے گمراہی کے اندر یعنی شرک کے اندر، فَلْيَمْدُدْ لمبا کرے گا، لمبا کرے گا واسطے اس کے رحمان، مدن لمبا کرنا، اللہ اس کو ڈھیل دے گا. حتی اذا راؤ تخویف اخروی، یہاں تک کہ جس وقت دیکھیں گے ما یوعدون، وہ جو اس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، کیا اما العذاب یا یہ کہ عذاب، و اما الساعہ یا قیامت دوسرے عالم میں. اللہ ڈھیل دے رہا ہے، یا تو عذاب انہوں نے دیکھنا ہے اور یا قیامت تو ہے ہی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. پس ان قریب جان لیں گے اس بندے کو کہ وہ بہت برا ہے مرتبے کے لحاظ سے، مکاناً مرتبہ، وَأَضْعَفُ جُنْدًا ان قریب جان لیں گے اس بندے کو جو بہت کمزور ہے، جندن مددگار کے لحاظ سے، جندن مددگار کے لحاظ سے. سبحان اللہ. مولانا جندن کا جملہ لکھیں. وہاں تو جند نہ ہوگا، مراد جو دنیا میں ان کے اہل مجلس تھے. اور ایک جملہ شاہ صاحب کا بھی ہے، کافر اپنا مددگار سمجھتے ہیں بتوں کو اور مسلمان اللہ کو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. بشارت اور زیادہ کرتے اللہ کریم ان لوگوں کو جو ہدایت پر آ گئے. دنیاوی حالت کس میں زیادہ کرتا ہے؟ ہدن ازرو ہدایت کے، جو ہدایت پر آ گئے اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. ہدن کے اوپر لفظ لکھیں مراد ثابت قدمی. مراد اللہ ہدایت پر آنے والوں کو مزید ہدایت دیتا ہے یعنی ثابت قدم رکھتا ہے. قرطبی کا حوالہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. کفار ظاہری شان و شوکت پر خوش ہیں، حالانکہ یہ تو فانی چیزیں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں تو یہ ہیں. والباقیات اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک، ازرو ثواب کے وہ خیر مردا، اور بہت بہتر ہیں ازرو انجام کے، ان کا ثواب اور انجام بہتر نکلے گا. اور نیچے لکھو گے جس میں مکانات وغیرہ ہوں گے، چھوڑو دنیا کے مکان ساز و سامان، نیکیوں کا انجام بہتر مکان اور بہتر ساز و سامان ہے جنت والا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا. شکوہ ما تخفیف اخروی، نیچے پہلے لفظ پڑھنے کافرہ کے نیچے لکھا ہوا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ تھا کسی کافر پر، اس نے یہ کہا تھا کہ آخرت میں لے لینا. میری طرف دیکھیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دکان تھی، یہ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے. کافر کا نام لکھ لیں، نام لکھا ہوا نہیں ہے، عاص ابن وائل. عاص ابن وائل. تو حضرت خباب نے کچھ اس کو ہتھیار بنا کر دیے لوہے کے، اور جب پیسے مانگے اس نے کہا میں نہیں دیتا، 2 شرطیں ہیں میری، اللہ کے ساتھ شریک کر پھر قرضہ دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر پھر تجھے پیسے دوں گا. اللہ کا شریک کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر. جواب سنے میرے طرف دیکھ کر. حضرت خباب نے کہا آس تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جائے نا، میں اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ ہاں. اس نے کہا اچھا جب مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا نا، اس وقت میرے پاس بڑا ساز و سامان ہوگا، بڑی عیش و عشرت، وہاں قرضہ لے لینا، اب نہیں دیتا. اللہ نے یہ مقام نازل کیا. سنیں
افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا پس تو بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال اور کہتا ہے استہزاءً مذاق کے طور پر، لأوتین مالا وولدا، ضرور بھی ضرور دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد آخرت میں، اگر زندہ ہوا نا وہاں بڑی مال اولاد ہوگی میری، وہاں لے لینا۔ اطلع الغیب، اصل تھا اطلع، حمزہ بصری گرا دیا، جواب شکوہ، کیا اس نے جھانکا ہے غیب کو؟ یہ جو کہتا ہے مجھے مال اور دولت آخرت میں ملے گی، اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا اس کو مال و دولت ملنی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا بنا لیا اس نے، پکڑ لیا اس نے رحمان کے ہاں وعدہ، اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تجھے آخرت میں مال اور دولت دوں گا؟ الغیب کے نیچے ایک لفظ علماء لکھ لیں، علم بلا واسطہ اسباب، اتخذ عند الرحمن کے نیچے لکھ لیں علم بواسطہ اسباب، بلا واسطہ ہو تو وہ پہلی بات، اور واسطے کے ذریعے ہو دوسری بات۔ کلا ہرگز نہیں، ہوں تو نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور لمبا کریں گے واسطے اس کے عذاب میں سے لمبا کرنا، وقت پر یہ سزا دیں گے لمبا عذاب، وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، اور وارث بنیں گے ہم اس کے۔ اب نارثُهُ ما يَقُولُ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ما یقول بدل ہے نارثہ کی ہو ضمیر سے، اب معنی یوں ہوگا وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم وارث بنیں گے اس کے، یعنی ما یقول اس مال اور اولاد کے، ما یقول کے نیچے لکھے مال و اولاد، ہم وارث بنیں گے اس مال اور اولاد کی جو وہ کہہ رہا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، آئے گا ہمارے پاس اکیلا مال و اولاد سے خالی ہو کر، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، زجر غیر اللہ کی عبادت کی نفی پر زجر ہے، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، کیوں؟ بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے علاوہ کئی الہ، کیوں لیکونوا، تاکہ ہوں وہ واسطے ان کے عزت مددگار، کلا ہرگز نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا۔ یہ آیت بزرگان دین کے حق میں ہے، کچھ سورۃ یونس کا حوالہ ذہن میں ہو، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا وہ انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ہوں گے وہ بزرگ نیک بندے ان کے مخالف، ان پر مخالف بن جائیں گے۔ کچھ سورۃ نحل ذہن میں ہو تو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سورت اگر احقاف ذہن میں ہو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے نیک بندے مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ إِلَّا کیا تو نے غور نہیں کیا، سننے والے رویت قلبی، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ یقیناً بھیجتے ہم شیطانوں کو کافروں پر، لکھا ہے ابتلاءً، امتحان کے لیے، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ابھارتے ہیں شیاطین ان کافروں کو، عزًّا ابھارنا، کس پر ابھارتے ہیں؟ لکھا ہے کفر و شرک پر، گناہ کر کے توبہ کر لینا، یہ شیطان برخلاتے ہیں، اسی برخلانے کی وجہ سے وہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ فلا تعجل علیہم، نہ جلدی کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، اوپر لفظ لکھیں کہ ہلاک کیوں نہیں ہوئے، جلدی نہ کرو، لکھا ہے تاکہ مہلت میں ابتلا رہے، کہ میں مہلت دے رہا ہوں یہ میرا امتحان ہے۔ اب اشکال ہے نبی علیہ السلام کیوں جلدی کرتے تھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں؟ اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو، نیچے جملہ لکھو، جلدی اس لیے تاکہ ان کا کفر دوسروں تک متعدی نہ ہو،
تاکہ ان کا کفر دوسروں تک متعدی نہ ہو، ان کی وجہ سے دوسرے کافر نہ بننے لگ جائیں۔ بس یہ شان رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ انما نعد لہم، یقیناً ہم شمار کر رہے ہیں واسطے ان کے، نیچے لکھا ہے ان کی عمر و اعمال کو۔ جلدی آپ کیوں نہ کریں، اس کے اوپر لفظ لکھیں علت لما قبل، آپ جلدی نہ کریں، کیوں؟ ہم شمار کر رہے ہیں ان کی عمر اور اعمال کو، آپ کیوں جلدی کرتے میرے محبوب؟ ابدن شمار کرنا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اشارہ جس روز ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف، مراد جنت، جنت کی طرف، کیسے؟ وفدا، مہمان بنا کر، مہمان بنا کر ان کو لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، تخفیف اخروی، اور مار مار کر چلائیں گے ہم مجرموں کو۔ کچھ سیکھ الذین کفروا ذہن میں ہو تو چرواہے مار مار کر لے جاتے ہیں، ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا، پیاسے ہوں گے، لا یملکون الشفاعہ۔ اب خیال کرنا، مقصود اور خصوصیت صورت، یہ صورت کی خاص بات آ گئی۔ لا یملکون، اس کے اوپر لکھو چھوٹا چھوٹا سا نمبر 1 کفار، اللہ کے اوپر لکھو جی اللہ، نمبر 1 منقطع، اب لا یملکون پر نمبر 2 لکھو مومنین، اللہ کے نیچے لکھو متصل، ایک کو ایک کے ساتھ ملانا ہے، 2 کو 2 کے ساتھ ملانا ہے۔ معنی سنو، لا یملکون الشفاعہ، نہیں مالک ہوں گے کافر سفارش کے۔ کیا معنی کیا؟ آیت کو دیکھ کر بتائیں، ایسے نہیں میں نے لکھوا دیا، نہیں مالک ہوں گے کافر کس کے؟ سفارش کے۔ پھر بتائیں، سارے 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 مولانا زور سے بولے، نہیں مالک ہوں گے کافر کس کے؟ سفارش کے۔ اللہ مستثنی منقطع، علیحدہ کلام، کافر سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لیکن وہ سفارش کا مالک ہوگا جس نے پکڑا رحمان کے نزدیک وعدہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ والا سچا وعدہ اللہ سے کر لیا ہے، موحد ہے، وہ سفارش کرنے کا مالک ہوگا۔ پھر معنی کریں، نہیں مالک ہوں گے کس کے؟ لیکن کون سفارش کرنے کا مالک ہوگا؟ جو موحد ہوا۔ اب دوسرا معنی سنو، مومنین مراد ہیں اور مستثنی متصل ہے۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں مالک ہوں گے مومن سفارش کے، نہیں مالک ہوں گے مومن سفارش کے۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے لِأَحَدٍ، وہ سفارش کے نیچے، مومن کسی کی سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، ہاں اللہ متصل ہے استثناء، لیکن اس کے لیے مالک ہوں گے من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ من کے نیچے لکھو لمن، من کے نیچے، اس پر بھی نمبر 2 لکھو، 2 کو 2 سے ملائیں گے، نہیں مالک ہوں گے ایماندار سفارش کرنے کے کسی ایک کے لیے اللہ، مگر مالک ہوں گے لمن اتخذ عند الرحمن عہدا، اس بندے کے لیے مالک ہوں گے جس نے رحمان کے نزدیک وعدہ پکڑ لیا، یعنی موحد ہوا، اس کے لیے مومن سفارش کرنے کے مالک ہوں گے، مشرک کے لیے سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوں گے۔ 2 انداز عرض کر دیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وقالو شکوہ و خصوصیت ثانی، نفی ہے تبنی کی، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نائب نہیں بنایا، تبنی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہہ رہے ہیں بنا لیا رحمان نے نائب، لقد جئتم شیئا ادا، ولد نائب، ولد سے مراد بیٹا، مراد نائب،
لقد جئتم شیئا ندا، البتہ تحقیق لائے ہو تم چیز بھاری. یہ کوئی معمولی بات ہے. تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ پڑے منہ، اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. وتنشق الارض، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین. وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، عبارت لے ان دعوا، نیچے لکھا ہے ان دعوا لے ان دعوا. اس وجہ سے یہ سارا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. لئن، اس وجہ سے دعوا انہوں نے نسبت کی ہے. دعوا پر لکھو نسبت کی. کیا کیا انہوں نے؟ نسبت کی. واسطے رحمان کے والدن نائب کی. جب یہ رحمان کے لیے نائب کی نسبت کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، تو پھر آسمان و زمین پہاڑ نظام درم برم ہونے لگتا ہے. ورنہ آپ لوگوں نے شرک کو معمولی جرم سمجھا ہے. کوئی نعرے لگا رہا ہے غیر اللہ کے، ان کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی، اللہ نے طاقتیں دی. میں طرف دیکھیں سونا منڈی، ہائے ہائے للہ ٹاؤن ہے، خوشاب سے آگے جاؤ ضلع جہلم میں، وہاں پر دربار ہے پیر کھارا. تو بڑے عرصے کی بات ہے، بڑی طویل مدت. تو ہم للہ بیان کرنے کے لیے گئے، قریب ہے دربار پر ساتھی ہمیں لے گیا وہ آپ کو نظارہ کرائیں. تو کمرہ بنا ہوا تھا جس میں قبر ہے وہ پیر کھارے کی. اندر ہم پہنچے تو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، عورتیں مرد وغیرہ. ہم بھی اندر کمرے میں 3-4 ساتھی گھس گئے. تو ایک کلین شیف بندہ بیٹھا تھا. کلین شیف کیا ہوتا ہے؟ داڑھی چٹ نہیں انفال، داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی. بچے کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ ابا ہے کہ اماں ہے. وہ بیٹھا ہے، تعویذ رکھے ہوئے تھے شاپر میں. تو جو بندہ آتا نا تو یہ تعویذ نکال کر، کلین شیف بندہ، سر پر چھوٹی سی ٹوپی تھی، تو تعویذ قبر کے ساتھ رگڑ کر اس کو دے دیتا، پیسے لے لیتا. ہم بھی دروازے سے اندر داخل ہو گئے اس دربار والے کمرے میں. قبر ساتھ ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہمیں دیکھا نا تو سمجھ گیا کہ یہ وہ نہیں ہے. نہیں سمجھے، جھگڑانا نہیں سمجھے بھائی، سمجھ گیا کہ یہ وہ. تو میں نے اشارہ کیا ہے، یہ رگڑ کر اور یہ ایسے کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا. اللہ کی قسم میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، میں یہاں سنایا کرتا ہوں. تو اس نے کہا بڑے تلخ لہجے میں، ایک قبر بالکل ساتھ بیٹھا تھا، تو اشارہ کر کے کہا اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں. کیا کہا؟ یہی جب یہ الفاظ نکلتے ہیں بندے کے منہ سے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ اللہ کے حوصلے ہیں، برداشت کر رہا ہے. آؤ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ نہیں مناسب رحمان کے لیے کہ بنائے کوئی نائب. ان کل من فی السماوات والارض. سبحان اللہ. دعوی سورت ثانیاً پڑھو تو صحیح بولا. یعنی سب انبیاء اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہیں، تو معبود کس طرح بن سکتے ہیں؟ ان کلو نہیں، تمام کی تمام، من وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے فرشتے، والارض و زمین میں، الا مگر آت الرحمن عبدا، مگر آئے گی رحمان کے آگے غلام اور عاجز بن کر. عبد پر لکھو عاجز، اور آتی کے نیچے لکھے الاتیان المانوی. یوں نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں گے حاضری دیں گے، مراد یہ ہے کہ سارے اللہ کے آگے عاجز ہیں. اسے بنانے کی کیا ضرورت؟ لقد احصاہم، حالت دنیاوی، البتہ تاکہ گھیر رکھا ہے اللہ کریم نے ان کو. گھیر رکھا ہے، بیان قدرت، کوئی اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں. نمبر 2 وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے اللہ کریم نے ان کو گن رکھنا. یہ بیان علم ہے، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، سارے اللہ کے گھیرے میں ہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، حالت اخروی، تمام کے تمام آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن فردا، اکیلے. کوئی سفارشی اور مددگار نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے. ورنہ اکیلا لکھو فردن پر، نیچے لکھو بغیر سفارشی و مددگار.
ان الذین آمنوا، سارے عاجز ہیں، عاجز بن کر پیش ہوں گے. تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نائب ہیں. ان الذین آمنوا، بشارت دین وہ لوگ جو ایمان اور عمل کیے نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، علاوہ نعم مذکورہ اخرویہ کے، وہ آخرت کی تو نعمتیں ملنی ہی ملنی ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں. دنیا بھی ثمرہ سنو تو ایمان عمل کیے نے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب کر دے گا واسطے ان کے رحمان، ودن محبت. مومن موحد اور نیک اعمال کرنے والے ان کے لیے اللہ کریم محبت بنا دے گا. کہاں محبت بنائے گا؟ لکھا ہے خلائق کے دل میں، اللہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. دوسرا معنی لکھو، اوپر حاشی پر جگہ ہے، اوپر لکھے ذرا بہترین کر کے مہربانی فرمائیں. یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. جو صبر کرے، میری بات سن لیں پہلے. پہلا قول کیا ہے؟ جو موحد ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے محبت بنا دے گا. کیا مطلب؟ بتاؤ تو صحیح. مخلوق کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دے گا، مخلوق ان توحیدیوں سے پیار کرے گی. دوسرا قول لکھو، نمبر 2. بس آپ کا ذوق نہیں ہے، ذوق ہوتا تو میں ایک جملے میں بات سمیٹ دیتا. میری طرف دیکھیں، جو رہ گیا بعد میں لکھنا مولانا. 3 معنی میں نے کر دیے گجرا والا، 3 معنی. جو موحد ہیں اور اعمال سنت کے مطابق کرتے ہیں، شرک و بدعت سے پاک ہیں. ایک معنی اللہ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈالے گا، مخلوق ان سے محبت کرے گی توحیدیوں سے. اور نمبر 2، اللہ اپنی محبت ان کے دل میں ڈال دے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور نمبر 3، اللہ ان سے محبت کرے گا. مخلوق بھی ان سے محبت کرے گی، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. کتنے معنی ہو گئے؟ 3. سامنے ایک لفظ لکھ لو، میں سمجھاؤں. نمبر 1، شہرت. یہ کوئی معیار نہیں، جلدی لکھو، یہ کوئی معیار نہیں، یہ عوام میں ہوتی ہے. نمبر 2، مقبولیت معیار ہے. میری طرف دیکھو، میں یہ بات سمجھا دوں. حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر. جبریل نیچے والے فرشتوں کو کہتا ہے اللہ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. وہ نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ، جبریل اور ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. وہ نیچے والوں کو، حتیٰ کہ یہ محبت نیک لوگوں کے دل میں آ جاتی ہے. غور سے سننا میرا جملہ، بہت بڑا مغالطہ ہے جو دور کرنا چاہتا ہوں. جو صلحاء، اولیاء، نیک لوگ، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے. ورنہ مقبولیت جو ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے. بس یہ لفظ مجھے سناؤ، مقبولیت اللہ نے پیار کیا، جبریل نے، فرشتوں نے، چلتے چلتے نیک لوگوں کے دلوں میں محبت آ گئی. جو موحد ہیں، نیک لوگ ہیں، ولی ہیں، صلحاء ہیں، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت آ گئی. یہ ہے مقبولیت، یہ اصل بات ہے مقبولیت. شہرت کیا چیز ہے؟ شہرت عوام میں ہوتی ہے. شہرت یہ کوئی معیار نہیں. کسی گانے والے کو بلاؤ سڑک پر، سارے 1000 لوگ جمع ہو جائیں گے، یہ مقبولیت ہے؟ یہ شہرت ہے. یہ کیا ہے؟ شہرت ہے. مجمع دیکھ کر، اجتماع دیکھ کر، رش دیکھ کر، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے. رش کا ہونا، مجمع کا ہونا، بھیڑ بھاڑ کا ہونا، بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہونا، یہ شہرت ہے. شہرت معیار نہیں ہے، مقبولیت معیار ہے. کیا معیار ہے؟ مقبولیت. ایک بندہ ہے بیان کر رہا ہے، 10 بندے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مقبول بندہ ہے. اور کوئی گویہ آیا، کھیل تماشا ہے، کبڈی ہے، فلاں ہے، کشتیاں ہو رہی ہیں، یہ تو ریچھ کوتے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، یہ تیتر بٹے ہیں، یہ سارے میلے ہو رہے ہیں، 1000 لوگ جمع ہیں، تو یہ مقبولیت ہے اللہ کے ہاں؟ یہ کیا ہے؟ بتاؤ. ایک آیا
واز کرنے والا واعظ، ہزاروں بندے آ گئے، لنگڑا آ گیا، سارے ہا 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 یہ دھرنے ہو گئے. لوگوں نے سمجھا یہ مقبول بندہ ہے. یہ مقبول ہے؟ مقبول نہیں ہے، یہ شہرت ہے. کیا ہے؟ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. یہ کیا ہے؟ شہرت ہے. شہرت معیار نہیں، مقبولیت معیار ہے. آؤ. اور مقبولیت نیچے سے جاتی ہے، اوپر سے آتی ہے. لوگوں کا کسی کے مجمع میں چلا جانا، بیان میں چلا جانا، لوگوں کا آس پاس اکٹھا ہونا، جہلوں کا، عوام کا، داڑھی منڈے ہیں، واہ 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 واہ، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور واہ واہ مولوی صاحب کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ معیار نہیں، یہ شہرت ہے. یہ کیا ہے؟ شہرت ہے. مقبولیت معیار ہے. مقبولیت اللہ کے خاص بندوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے، جو اوپر سے آتی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ تَرْغِيبٌ إِلَى الْقُرْآنِ. یہ آیت تمام سورت کے متعلق ہے. پر یقیناً آسان کر دی ہم نے اس قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، بِلِسَانِكَ عَلَى لِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. حکمت اول تاکہ خوشخبری سنیں آپ قرآن کے ذریعے شرک سے بچنے والوں کو، اور نمبر دو تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تاکہ ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے قوم جھگڑالو کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ تخفیف دنیاوی، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا سنتا ہے تو واسطے ان کے رکزن منہ کی معمولی آواز. کون سی؟ منہ کی معمولی آواز. اوپر جملہ لکھا ہے یہ کنایا ہے بے نام و نشان ہونے سے. سبحان اللہ. مونس اس حاشیے پر تو جگہ نہیں، ساتھ والے حاشیے پر جگہ ایک لفظ لکھو. اس صورت میں 16 دفعہ لفظ رحمان آیا. اور 2 دفعہ لفظ رحمت. آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 21. اشارہ ہے کہ کفار ایسی بڑی رحمت والی ذات کے مخالف ہیں. اس کے احسانات اور انعامات سے شرماتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ. سورت طٰہٰ کا دعویٰ لکھ لیں حاشیے پر. الابتلاء علی الانبیاء، آزمائش. الابتلاء علی الانبیاء و تشجیعی، شجاعت سے تشجیعی، فی التبلیغ، فی التبلیغ، انبیاء پر مصائب کا ذکر اور بہادر ہو کر تبلیغ کرو مسئلہ توحید کی. سورت کا اسمی ربط میں نے لکھا. سورت مریم میں حضرت مریم کے احوال سے معلوم ہو گیا وہ متصرف اور کارساز نہ تھی. اب سورت طٰہٰ میں کہا گیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اے موسیٰ علیہ السلام سب کا کارساز میں ہی ہوں، مجھے ہی پکارو. مانوی ربط یہ ہے. 4 شبہات کا جواب سورت کہف میں دیا، 4 شبہات کا جواب سورت مریم میں دیا. شبہات کے جوابات دیے جا چکے ہیں. اب فرمایا مسئلہ توحید کی خوب تبلیغ کرو. اس سلسلے میں جس قدر مصائب آئیں مردانہ وار ان کو برداشت کرو. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں تکالیف اٹھائیں، حوصلہ نہیں ہارا. موسیٰ علیہ السلام کی طرح تکالیف برداشت کرو، خوب توحید بیان کرو. میں نے آپ کو دعویٰ لکھوا دیا. سورت کا خلاصہ ہے کہ اس میں 2 قسم کی آیات آئیں گی، آیات توحید اور آیات تشجیع. بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ. مسئلے 2 بھی بیان کیے گئے. سورت میں مسائل آئیں گے
نمبر 2 صبر کرنا، بہادری سے مسئلہ پہنچانا۔ 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ایک جادوگروں کا، ایک آدم علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچایا، جادوگر ڈٹ گئے۔ آدم علیہ السلام کی طرح ایسا نہ ہو بھول کا شکار ہو جاؤ اور مسئلہ توحید کو چھوڑ دو۔ امتیازات تو میں نے لکھے ہیں 12، میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 لفظ طٰہٰ اس صورت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی تھیں، رب اشرح لی صدری ذکر اس صورت میں ہے، اور سامری کا ذکر اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، قیامت میں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ دیکھیے صورت کے اندر کوئی 2-3 باتیں ہیں جو مشکل ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حل کریں گے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ۔ طٰہٰ کا معنی ہے مرد کامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور معنی ہے مرد کامل۔ تمام اللہ کریم نے خوبیاں آپ کی ذات پاک میں جمع کر دی تھی، اور اگر یہ متشابہات میں سے ہو تو پھر اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ دونوں باتیں سن لی مولانا؟ آپ کا نام مبارک ہے تو معنی کیا ہوگا؟ متشابہات میں سے ہے تو اس کا معنی اور مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ دعوت بطٰہٰ فی القتال فلم یجب فخفت علیہ ان یکون موائلا، نام ہوگا تو پھر معنی کریں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، 2 قسم کی آیات آئیں گی، آیات تشجیع بہادر ہو کر مسئلہ پہنچا، اور آیات توحید۔ اوپر جملہ پہلے پڑھ لو، نمبر 1 حاشیہ، گلدیرا آپ نے نہیں بنانا، ملے گا کیسے؟ یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ ہر کے عاشق شد گرچہ نازنین عالم است، ناز کی کہ راست آید بار باید میں کشید۔ ایک لفظ رہ گیا، بار باید میں کشید۔ جو بندہ عاشق بن گیا نا، جتنا نازک اندام کیوں نہ ہو، یہاں عاشقی کے میدان میں نزاکت کام نہیں آیا کرتی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آیت تشجیع اول، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اتارا تو اس لیے نہیں، لیکن آ بھی جائے تو کیا بات ہے، بڑے اللہ کا حکم نامہ ہے، اس کی خاطر تکلیف برداشت کرو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے واسطے اس بندے کے جو ڈرنا چاہتا ہو، جو ڈرنا چاہتا ہو۔ یا دوسرا معنی لمن یخشی، جو ڈرتا ہو اللہ سے۔ مقصد انزال قرآن نصیحت، یخشی کے نیچے لکھا ہے مستفیدین، فائدہ اس کو ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، آیت توحید اول۔ تنزیلا یہ مفعول کے معنی میں ہے، خیال کرنا۔ تنزیلا تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے، تھوڑا تھوڑا، کس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو، دعوی اول پیدا کرنا، والسماوات العلی، اور آسمان جو بلند و بالا ہیں ان کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، نمبر 2 حاشیہ اوپر پڑھیں۔ یہ حکم نامہ اس بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے جو سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اب 2 باتیں آئیں گی، سب کچھ کرنے والا اللہ، زمین اور آسمان بلند و بالا کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان تخت بادشاہی پر قائم ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ آیت آ جائے مطلب ہوتا ہے، حضرت صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہو او حاشیے پہلے کے خبر مقدم، لہو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، حسر والا معنی جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری، چوتھی بات، اور جو کچھ تحت الثری، مٹی کے نیچے ہے۔ مولانا سرا کا جملہ لکھو بالکل ساتھ۔ پانی لگنے کی وجہ سے
سب سے نیچے والی تر زمین. میری طرف دیکھیں گے تو میں یہ بات سمجھاؤں گا. ہم نے پانی نکالنے کے لیے بور کرنا شروع کر دیا. 500 فٹ کوئی پانی نہیں نکلا. 500 فٹ پر جب ہمارا بور پہنچا اس وقت پانی نکلا. اب زمین کا جو حصہ پانی کے ساتھ ٹچ ہو اس کو کہتے ہیں سرا. اور خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا اللہ. آگے دعوی دون سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. نمبر 4 حاشیہ دیکھ لیں. یعنی قدیر علی کل شیء اور متصرف صرف وہی ہے, کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. 5واں بھی پڑھ لیں. یعنی سب کچھ جاننے والا بھی صرف وہی ہے. خلاصہ یہ کہ لوازم الوہیت قدرت علی کل شیء اور علم کل شیء صرف اسی کے لیے ہے. آسان الفاظ, سب کچھ کرنے والا صرف اللہ. اب بات آ گئی سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر آواز کو تو اونچا کرے بات کے ساتھ, اونچی آواز میں بات کرے. نیچے لکھا ہے تو اس کے سننے میں کیا شک ہے. آگے لفظ بڑھائیں جزا مقدر, ان کی جزا ہے. اگر تو اونچا کرے آواز کو بات کے ساتھ اس کے سننے میں کیا شک ہے. اونچی اللہ بات کیسے نہیں سنے گا؟ کیوں؟ علت فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اس جزا مقدر کی علت. پر یقیناً اللہ کریم جانتا ہے السر خفیہ بات کو, وَأَخْفَى جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. سر کے اوپر لکھو باللسان, اخفا پر لکھو بالقلب. جو بندہ زبان سے بات کرے اس خفیہ کو بھی اللہ جانتا ہے. وَأَخْفَى جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہے دل کا ارادہ, اس کو بھی اللہ جانتا ہے. تو اللہ زبان کی بات جانتا ہے, دل کے ارادے جانتا ہے. ان تجہر اونچی آواز والی بات کیسے نہیں جانے گا؟ تب سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ تو سمرا. نتیجہ اللہ لا الہ الا ہو. پھر سجدے کے لائق نظر و نیاز, منت منوتی طواف, خیبانہ پکار, ہر قسم کی عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. لہ الاسماء الحسنی, اللہ ہی کے لیے ہے صفاتی نام اچھے. اسماء پر صفاتی, ذاتی نام ایک ہے اللہ, صفاتی بہت ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ استفہام تشویقی, شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آئیے یعنی سننے کے قابل ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا, آپ کا امتحان ہے. جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو, وہ آگ تھی کیا تھی؟ شکل والی تھی. فقال لأهله, پس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو. لکھا ہے صرف بیوی کا نام تھا صفورہ, وہ لکھا ہوا ہے نیچے, یا خادم وغیرہ بھی وہ بھی ساتھ تھے. فقال لأهله امکسو جمع مذکر کا صیغہ ہے. میں سورۃ احزاب میں بات کر چکا ہوں اہل البیت پر. لأہل لفظ مذکر ہے اور معنی جمع والا ہے, اس لیے ان کو سو مذکر آیا. اور جمع کیوں آیا؟ کیونکہ آل کا معنی جمع والا ہے. لفظ مذکر معنی جمع. حضرت نے فرمایا اپنے حال کو ان کو سو ٹھہرو تم, یعنی میرے پیچھے نہ آنا, آگے لکھو آگے بھی نہ جانا. میرے پیچھے بھی نہ آنا اور آگے بھی نہ جانا, یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا, یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ, شکل آگ والی. لعلی آتیکم منہا بقبس, تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس آگ میں سے بقبس انگارہ, آگ پر لگا, لکڑی پر لگا ہوا انگارہ. میں جاتا ہوں وہاں سے مانگ کر لاؤں گا. انہوں میری طرف دیکھے, نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے, مہربانی فرماؤ. میں نے جملہ پہلے عرض کیا تھا, اگر آپ کے ذہن میں ہو, کہ موسیٰ علیہ السلام نے رات کا سفر غیرت کی وجہ سے کیا تھا. رات کا سفر غیرت کی وجہ سے کیا تھا. سب سے بڑا غیرت مند پیغمبر ہوتا ہے اپنے دور میں, میری گھر والی پر کسی کی نظر نہ پڑے رات کے وقت. پھر عرض کیا تھا سورۃ قصص میں بات گزری ہے, سورۃ نمل میں بھی گزری ہے, کہ راستہ بھول گئے, سردی کا موسم تھا, رات کا وقت ہے, اور بیوی کو بچے کی پیدائش والی تکلیف شروع ہو گئی درد سے, اور اس وقت گرمی کی ضرورت ہوا کرتی ہے, تپش کی. تو
تو سردی سخت، حضرت تم یہاں بیٹھو، میں چاہتا ہوں آگ لینے کے لیے. اگر وہ سنگ دل ہوئے، سخت دل، آگ نہ دی تو کم از کم ان کی منت کروں گا، ہم راستہ بھول گئے، راستہ تو بتا دو. جو عالم الغیب ہو وہ راستے بھولا نہیں کرتا. آگے چلو. او آگے دو النار ہدا لالی آتیکم کے نیچے لکھا علاج سردی، لالی آتیکم منہا بقبس، مجھے آگ محسوس ہو رہی ہے تاکہ لے آؤں میں تمہارے پاس ازام میں سے بقبس، انگارہ لکڑی پر لگا ہوا. سردی کا علاج. اور نمبر 2 درد ذہ کے وقت تپش اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے. او آگے دو النار ہدا، یا پاؤں میں آگ کے اوپر ہدن بمن ہادین، کوئی راہ بتلانے والا، یا آگ پر کوئی راہ بتلانے والا پا لوں گا جنہوں نے آگ جلائی ہوگی. ذرا ہمیں راستہ تو بتا دو. چلو یار آگ نہیں دیتے ہو، ہم راستہ بھول گئے ہیں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب کہ آئے اس آگ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام، نودیا آواز دیے گئے، من جانب اللہ. اس ندا کی کیفیت کیا تھی؟ چپ کر گئے ہو. کیفیت اللہ جانتا ہے. جیسے میں آپ کو ندا کر رہا ہوں، آپ مجھے ندا کر، ایسے نہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے آواز آئی، واللہ اعلم. کوئی قرآن حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے. اب ہموا اب ہم اللہ و رسول ہو، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی پوشیدہ رکھیے، پوشیدہ رہنے دو بس. کیفیت اللہ جانتا ہے. نودیا پر کیوں نہیں لکھا کیفیت غیر معلوم؟ حافظے تو چٹ ہیں چاہے پی پی کر، کیسے یاد رہے گا؟ کیفیت غیر معلوم. یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، آواز دی گئی، انی انا ربک، یقیناً میں تیرا رب ہوں، متکلم بلا کیف، کلام کر رہا ہوں، کیفیت کا کوئی پتہ نہیں. فخلعنا علیک، کلام اوپر رکھے مولانا، اوپر ہاتھ نہ ہٹائیں کلام والا. فخلعنا علیک، پس الگ کر دے تو اپنی دونوں جوتیوں کو. اس پر لکھو نمبر 1 بوجہ ادب، ادب کی وجہ سے جوتی اتار دو. نمبر 2 ناپاک تھی. دوسرا قول، یا ناپاکی لگی ہوئی تھی، آپ پاک جگہ پر ہیں، یہ جوتیاں اتار دو، یہ پاک نہیں ہے. کیوں؟ علت وجہ، انکا بالوادی المقدس طوا، یقیناً آپ وادی پاک میں ہیں، یعنی طوا. طوا کے نیچے یعنی لکھو، یعنی طوا وادی کے اندر ہیں آپ، جو پاک وادی ہے. ادب کی وجہ سے جوتیاں اتارو، یا ناپاک تھی اس لیے اتار دو، یہ پاک جگہ ہے. یہ طور کی مغربی جانب سے لکھا ہوا ہے. وَنَخْتَرْدُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. کچھ آپ کے ذہن میں ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں کتنی عقیدے اور کتنے مسئلے متفق رہے؟ توحید، رسالت، قیامت، تینوں کا ذکر آ رہا ہے. دیکھنا اصولی مسئلے 3 ہیں، توحید، رسالت، قیامت، تینوں کا ذکر. اننی ان اللہ، یہ آیت توحید دوم، اننی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں. اور وہ یہ ہے، یہ میں نے وَأَنَخْتَرْتُكَ، یہ آیت رہ گئی، وَأَنَخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا ہے آپ کو. کیوں چنا ہے؟ رسالت کے لیے. ایک بات رسالت کا ذکر آ گیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس توجہ سے سنو، غور سے سنو اس کو جو وحی کی جا رہی ہے. رسالت آ گئی. اننی ان اللہ، یہ تو نمبر 2 بات آ گئی توحید. یہ آیت توحید دوم ہے. پہلے آیت توحید اول گزر چکی ہے، اب یہ آیت توحید دوم ہے. عرض کیا تھا 2 قسم کی آیات چلیں گی آخر تک، آیت توحید، آیت تشکیل. اننی ان اللہ، وہ وہی یہ ہے، یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، سبحان اللہ. اور حل عطا کا ایک جملہ اوپر دیکھنا ہے دوسری سطر میں. موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے پاس آئی ہے، یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلہ کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں. سبحان اللہ. اور ساتھ لکھا ہوا ہے نمبر 2 حاشیہ ھذا، پڑھو تو صحیح مولانا، علی المکلفین ان یعلموا انہ لا الہ الا، جتنے مکلف ہیں نا شریعت کے پابند، جن کے لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے، سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، اس پر یقین ضروری ہے رکھنا. فَاعْبُدْنِي، بس میری ہی عبادت کیے رکھ کے، وَحِدْنِي وَقُمْ بِعِبَادَتِي مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ، میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، کسی کو اس میں شریک نہیں بنانا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، خیال کرنا فَاعْبُدْنِي کے نیچے لفظ سارے فروع
کیا مطلب؟ سارے اعمال فابدنی میں آ گئے، جتنے کے جتنے اعمال ہیں عبادت میں آ گئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم رکھنا نماز کو میری یاد کے لیے۔ امر مصلح، حضرت صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، نماز کی پابندی کرو گے تو باقی اعمال پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بے نمازی دین کی کیا خدمت کرے گا، دین کے کیا کام کرے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جائے گا حج پر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ زکوٰۃ دے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ لوگوں سے بھلائی کرے گا۔ جس کو اللہ کے در پر آنے کی توفیق نہیں ہے 5 وقت، وہ کیا دین کی باقی چیزوں پر عمل کرے گا؟ امر مصلح، نماز کی پابندی کرو گے تو باقی مسائل پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اب میں ایک اشکال پیش کرتا ہوں، فاعبدنی کے اندر ساری عبادات اور اعمال آ گئے کہ نہیں آئے؟ جلدی بتاؤ۔ پھر نماز تو اس میں آ گئی تھی، الگ کیوں ذکر کیا؟ اشکال تو سمجھو۔ فاعبدنی میں نماز آ گئی کہ نہیں آئی؟ الگ ذکر کیا۔ سامنے جملہ لکھو، اقم الصلاۃ کے اوپر ذکر نماز بوجہ شرف، چونکہ نماز کی اہمیت بہت ہے اس لیے اس کو الگ ذکر کیا بوجہ شرف۔ اچھا، تیسرا مسئلہ آیا، ان الساعۃ یقیناً قیامت آنے والی ہے، تخفیف اخروی، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ چھپاؤں میں اللہ اس قیامت کو۔ کس سے چھپاؤں؟ ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، من نفسی، میں اللہ تو قیامت کو اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں۔ میری طرف دیکھو، نیچے نہیں دیکھنا، نہیں بات سمجھ آئے گی۔ میں اللہ قیامت کو اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، میں اللہ قیامت کو اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، اپنی ذات سے، لیکن میری ذات سے تو چھپ نہیں سکتی۔ مولانا یہ کنایا ہے، قیامت کا پتہ کسی کو نہیں، قیامت کا پتہ کسی کو نہیں۔ اوپر دیکھو جملہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب کی قرات میں کیا ہے؟ اکاد اخفیہا عن نفسی، پڑھو یہاں یہ ساتھ لفظ ہے من نفسی، فکیف خازن کا بھی حوالہ ہے، یہ کنایا ہے تمام اخفاء من نفسی سے، میں اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ نیچے لفظ پڑھو، اکاد اخفیہا من نفسی فکیف یعلمھا مخلوق وکیف اظہرھا لکم، مخلوق کیسے جان سکتی ہے اس کو جب میں اللہ اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں؟ کیسے ظاہر کر سکتا ہوں میں اس کو تمہارے لیے؟ کسی کا کوئی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی اور کیوں آئے گی۔ حکمت بے سط لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس ان اعمال کا جن کی وہ کوشش کرتا رہا۔ فلا یصدنک عنہا، نیچے جو لکھا ہے نا فلاں کے نیچے تباہ ہو جائے، اس کو کاٹ دو، یہ یہاں کا جملہ نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها، ہرگز نہ روکے تجھ کو موسیٰ علیہ السلام عنہا قیامت کی تیاری کرنے سے، ہرگز نہ روکے تجھ کو قیامت کی تیاری کرنے سے۔ کون؟ من لا یؤمن بها، وہ بندہ جو نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ۔ قیامت کا منکر تجھے قیامت کی تیاری سے نہ روک دے، چھوڑ اے جان مٹھا دگلا کہنا مٹھا، کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا، چھوڑ، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے۔ بے ایمان بندہ جو قیامت کو نہیں مانتا تجھے قیامت کی تیاری سے نہ روک دے، خیال کرنا۔ ہونا مقام حل ہوا؟ اچھا، اب خیال، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، یہ ثمرہ ہے لا یؤمنو کا۔ آیت کو دیکھنا، یہ ثمرہ کس کا ہے؟ وَاتَّبَعَ لا یؤمنو کا ثمرہ ہے۔ کیا مطلب؟ من لا یؤمن بها، اسی وجہ سے وہ پیچھے چلے غلط خواہشات کے، اسی وجہ سے پیچھے چلے غلط، جو قیامت کو نہیں مانتا، قیامت آنی نہیں ہے، چھوڑو بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ جو قیامت کو نہیں مانتا وہ غلط خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا قیامت کے انکار کا؟ کہ غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ یہ فتردہ، بس وہ تباہ ہو جائے، یہ بس اس بے فکری کی وجہ سے تباہ ہو جائے۔ اب یہ جو فتردہ ہے، بڑے علماء یہ متفرع ہے یسدن کا پر، کس پر؟ لا یسدن کا پر متفرع۔ کیا مطلب؟ جب قیامت کی تیاری سے رکے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فتردہ، پس تباہ ہو جائے۔ وما تلک بیمین، اب 3 مسئلے آ گئے۔ مولانا توحید آ گئی، کہاں آئی؟ آیت پڑھو، آیت پڑھو، آیت پڑھو۔ رسالت کہاں آئی؟ رسالت کہاں آئی؟ رکھ کر دو۔ قیامت کہاں آئی؟ اور فابدنی میں کیا آ گئے؟ سارے فرض، سارے اعمال۔ نماز کا ذکر اللہ کیوں کیا؟
آؤ یہ باتیں ہو گئی، اصولی مسئلے 3 بیان ہو گئے، بدنی میں سارے اعمال بیان ہو گئے، نماز کا ذکر بوجہ شرف فصیلت الگ ہو گیا، اب بیان معجزات۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام، بیان معجزات۔ سوال کیوں کیا اللہ نے؟ سامنے جملہ لکھو تاکہ جلدی مہربانی فرماؤ، تاکہ حقیقت و فوائد خوب مستحضر ہوں، اس کی حقیقت بھی ذہن میں حاضر رہے اور اس کے فائدے بھی ذہن میں حاضر رہے۔ میں اس کی توجیحات کروں گا، آپ سنیں گے۔ ایک انداز اب عرض کر دیا، پھر کرتا ہوں دوسرا انداز، پہلے یہ کر لوں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام؟ کیوں اللہ نے سوال کیا بتائیں؟ تاکہ اس ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور فائدے خوب ذہن میں حاصل ہو جائیں، بھائی کیا ہے، فائدے کیا ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزیں بیان کی۔ قال ہی عصائی، حضرت نے فرمایا بیان حقیقت، پہلے تو حقیقت بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ ہے عصائی، وہ میرا اپنا ڈنڈا ہے، میری اپنی لاٹھی ہے۔ رومال مجھے دو، کوئی مجھ سے پوچھے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میں کہتا ہوں رومال ہے، جواب درست ہے؟ آنا کرو مولانا، درست ہے؟ کوئی پوچھتا ہے ہاتھ میں کیا ہے، میں نے کہا میری اپنی چادر ہے۔ فرق ہے ان لفظوں میں؟ نہیں ہے؟ واہ بھائی، سبحان اللہ، واہ مان سیرا مولانا سے۔ یہ کیا ہے؟ میری اپنی چادر ہے۔ فرق ہے؟ پوچھا گیا کیا ہے، میں نے کہا چادر ہے، رومال ہے، چادر ہے۔ اور پوچھا گیا کیا، میں نے کہا میری اپنی چادر ہے۔ اپنی کیوں کہا؟ پرائی چیز میں شک ہو سکتا ہے، اپنی چیز میں شک نہیں ہو سکتا۔ فرق سمجھو، ہم بولا فرق ہے مان سے رہا، بڑا فرق ہے کہ واہ بھائی واہ۔ یہ تو حقیقت ہو گئی، میں لاٹھی ہے لکڑی کی۔ توقع علیہ بیان منافع، کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، میں اس پر تھک جاؤں ٹیک لگاتا ہوں۔ نمبر 2 قلم ہاتھ میں ماہوشو بہانا غانمی، اور کبھی گراتا ہوں میں اس لاٹھی کے ساتھ درختوں کے پتوں کو علا غانمی، اپنے جانوروں پر۔ ہونا میری طرف دیکھو، ماہوشو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے کہ نہیں، ہم نے تو بہت دیکھا۔ جو ہمارے دیہات سے تعلق رکھنے والے یہاں ساتھی بیٹھے نا دورے میں، ان کو تجربہ ہوگا۔ جو چرواہے جاتے ہیں نا بکریوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، تو ان کے ہاتھ میں ایک بانس ہوتا ہے، لمبا ڈنڈا، اور اس کے اوپر ایک لوہے کی پتری سی بنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو بیکار پتے ہوتے ہیں ان میں پھنسا کر جب اس کو ہلاتے ہیں تو بیکار پتے نیچے گرتے ہیں، خشک پتے وہ بکریاں کھا لیتی ہیں۔ آہوشو اس کو کہتے ہیں، بیکار پتے گرانا۔ کیا مانا؟ قلم ہاتھ میں رکھو، مانا سنو لکھو۔ احشو بہا علی غنمی، اور گراتا ہوں اس لاٹھی کے ساتھ درختوں کے پتوں کو۔ اب پتوں کے آگے لفظ پورا کرو، جو بیکار ہو، جو لاٹھی پھنسا کر، وہ لفظ لکھو۔ درختوں کے کون سے پتے گراتا ہوں؟ جو بیکار ہو، لاٹھی پھنسا، ایسے نہیں ڈنڈا مارو درخت پر اور پتے گرنے لگ جائیں، سارا پھل میوہ گر جائے گا نا، بیکار پتے۔ وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس ڈنڈے مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا، جلدی بتاؤ نا، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، کیوں پوچھا؟ آگے اس میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی، غور سے سننا، آگے دوسرا معجزہ آ رہا ہے، اس میں فرق ہے، بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی لاٹھی میں۔ ایسا نہ ہو سردیوں کا موسم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے سردی کی وجہ سے جمع ہوا سانپ اٹھایا ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھیں سردی کی وجہ سے میں نے جمع ہوا کوئی سانپ اٹھایا ہوا تھا، اس کو گرمی لگی تو وہ حرکت کرنے لگ گیا ہے نا، تاکہ پاک ہو جائے، یقین ہو جائے ہے ڈنڈا، اللہ وہ ڈنڈا ہے۔ اچھا اب خیال دوسرا انداز کرتا ہوں، اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، یہ پوچھا تھا نا ہاتھ میں کیا ہے، فائدے پوچھے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فائدے شروع کر دی۔ مولانا جملہ سمجھو، ذوق والے ساتھیوں کے لیے جملہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی بات چیت اللہ سے شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے، اللہ محبوب بن گیا، اور محب کی خواہش ہوتی ہے محبوب کو دو چار باتیں تو سنا لوں۔ بلا سمجھا ہے میرا؟ بہت اونچی بات میں نے کی ہے۔ محبوب کی تو ہر کوئی سنتا ہے، محبوب کی تو ہر کوئی سنتا ہے، محب کی تمنا ہوتی ہے میں بھی کچھ سنا لوں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کر دی۔ آگے چلو، قال القها یا موسیٰ، اچھا آپ کا ذوق ہو تو میں اور بات کروں، نہیں چھوڑو بس۔ فرمایا قال القها کو نا فوائد ذکر کیے، اور انداز سنو، ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی ہے، فائدے ذکر کیے نا، اس لیے فائدے ذکر کیے۔ یہ پیچھے تھا نا، یہ 1 2 3 4 5ویں سطر میں فخلع نعلیک، جوتی الگ کر دے، فائدے اس لیے ذکر کیے کہیں جوتی کی طرح اس کو بھی پھینکنے کا حکم نہ مل جائے۔ فائدے کیوں ذکر کیے؟ اس طرح نہ جوتی کو الگ کرو، احسن اللہ کے ڈنڈے کو الگ کرو، فائدے اس لیے ذکر کیے کہ یہ بے فائدہ نہیں ہے، اس میں بڑے فائدے اللہ، یہ پھینکنے کے قابل، یہ فضول لاٹھی نہیں ہے۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ ور ڈال دو اس کو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام فالقاها، پس ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس فوراً وہ سانپ بن گیا، تسعیٰ جو دوڑتا تھا۔ مولانا حیہ بڑے اور چھوٹے دونوں سانپوں کو کہتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، کیا عرض کیا؟ حیہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے سانپ کو بھی۔ آپ کو اگر سورۃ القصص یاد ہو، نیچے کوئی نہ دیکھے، میری طرف دیکھیں سارے احباب، میں نے وہاں فرق عرض کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کانہا جان پتلا سانپ تھا، اور کہاں پر آتا ہے ثعبان بہت بڑا اژدہا تھا۔ میں نے آپ کو فرق بتائے تھے۔ نمبر 1 فرق کہ وجود کے لحاظ سے بڑا تھا، بھاگنے کے لحاظ سے چھوٹے سانپ کی طرح تیز تھا۔ دوسرا فرق میں نے سنایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، پہلے تو وہ چھوٹا تھا، پھر وہ ابتدائی حالت ہے جان چھوٹا، پھر وہ بڑھنے لگ گیا، وجود پھیلنے لگ گیا، بڑا ہو گیا۔ تیسرا فرق میں نے بڑا پیارا سنایا تھا شیخ پنپیر رحمہ اللہ کا، حضرت فرماتے تھے جہاں اللہ کے دربار کا ذکر ہو وہاں اللہ فرماتا ہے جان چھوٹا، فرعون کے دربار کا ذکر ہو قرآن کہتا ہے ثعبان بڑا۔ اس میں حضرت فرماتے تھے فرق یہ ہے، تھا وہ بہت بڑا، اللہ نے چھوٹا کیوں کہا ہے اپنے دربار کے ذکر میں؟ فرمایا جتنی بھی بڑی چیز میں اللہ کے سامنے آ جائے مجھے تو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ آگے چلو، قال خذها ولا تخاف، حقیقت بدل گئی، وجود اس کا سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ نے فرمایا، یاد ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا سورۃ القصص میں، آپ کی طرف دیکھوں الٹا بھاگوں تیز نہیں بھاگ سکوں گا، اور پشت آپ کی طرف کر لوں تیز بھاگتا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کر بھاگے تھے تیز، اور عرض کیا تھا وہاں پر آپ بھول گئے تو میرا کیا قصور ہے کہ بھاگنے والا بندہ مڑ کر پیچھے دیکھ لے رفتار کم ہو جاتی ہے، لم یعقب، مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا رفتار کم نہ ہو، بھاگ رہے۔ اللہ نے فرمایا قال خذها ولا تخاف، اللہ نے فرمایا پکڑو اس لاٹھی کو، یہ جو سانپ بن گئی ہے پکڑو تم اس سانپ کو، ولا تخاف، اور ڈرو نہیں، سنعیدها، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو پکڑتے ہی، سیرتها الاولی، اس کی پہلی حالت پر، آپ پکڑے ڈنڈا بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، مفسرین نے لکھا ہے، دیکھتے ہیں اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالا، وہ تو لاٹھی تھی۔ وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، معجزہ تو ہم سبحان اللہ، کیا یہ انداز ہے، اور ملا تو اپنے دائیں ہاتھ کو، ید پر دائیں تو لکھو، ملا تو اپنے دائیں ہاتھ کو إِلَىٰ جَنَاحِكَ، طرف اپنی بغل کے، تخرج بَيْضَاءَ، نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے، آیۃ اخری، نشانی ہے۔ اور ہونا یہاں تو نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے اور ہاتھ ہے انگلیاں ہیں نہیں ہیں، یہاں اہتمام زیادہ نہیں ہے، وہاں اہتمام زیادہ تھا۔ بہتر تو دیکھو، پہلے معجزے میں پوچھا ہاتھ میں کیا چیز ہے، دوسرے معجزے میں یہ چیزیں کیوں نہیں پوچھی، یہ انگلی ہے، یہ انگوٹھا ہے، شہادت والی وغیرہ، یہ کیوں نہیں پوچھا؟ ورنہ اب فرق سمجھو، پہلے میں اہتمام زیادہ ہے، وہاں دونوں چیزیں تبدیل ہونی تھی۔ خیال میرے جملے پر، پہلے معجزے میں حقیقت بھی، ذات بھی تبدیل ہوئی، صفت بھی تبدیل ہوئی۔ کیا کہا؟ پہلے معجزے میں لاٹھی کیا بن گئی؟
ہاں ذات تبدیل ہو گئی، صفت بھی تبدیل ہو گئی. لاٹھی پہ جانے کیا کر سکتے ہیں؟ سانپ یہ تو حملہ کرنے والا، یہ ہے وہ ڈنگ مارنے والا. پہلے معجزے میں ذات اور صفت دونوں کی تبدیلی تھی، اور دوسرے معجزے میں صرف صفت کی تبدیلی تھی. دوسرے معجزے میں صرف صفت کی تبدیلی تھی. خالی اس نے سفید ہونا تھا تو وہی ہاتھ، اس لیے اہتمام زیادہ نہیں کیا. دیکھو جی نکلے گا سفید ہو کر. آپ کے ذہن میں بات نہیں رہی، میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا تھا ایک مقام پر کہ یہ ہاتھ کا سفید ہونا نور باطن کا نمونہ تھا. کسی ساتھی کے ذہن میں ہے؟ یہ ہاتھ کا سفید ہونا کیا تھا؟ نور باطن کا نمونہ تھا. مولانا میں آپ کو 26ویں پارے میں یاد دلاؤں گا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب باطن میں نورانیت ہو اس کے آثار صحابہ کے چہرے پر نظر آتے ہیں. یہ بھی نور باطن کا نمونہ تھا. ہاتھ چمکنے لگ گیا. آگے چلو. نوریہ کا میں اچھا ایک اور بڑی پیاری بات کہنی ہے. کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، مولانا میرے طرف دیکھو. جس نے نیچے دیکھا میں سبق سے اٹھا دوں گا اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے، 1 مہینے تک آگ جلائی گئی. بالکل توجہ بھرپور میری طرف ہونی چاہیے، پھر یہ بات نہیں آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے، مطمئن بیٹھے ہیں. لباس اتار لیا گیا. حدیث میں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت میں سب سے پہلے جنتی لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کی خاطر سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے. کپڑے اتارے گئے، بٹھا کر منجنیق پر جبریل آیا. کوئی حاجت؟ چلا جا جبریل، تیرے سامنے حاجت پیش نہیں کروں گا. 17ویں پارے میں انشاءاللہ آپ کو وہ الفاظ بھی سناؤں گا. اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل. بات سناؤں گا. یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے. حالانکہ اتنی بڑی آگ میں، میری طرف دیکھنا، آگ میں ڈالا جائے، مہینہ اس آگ کو جلایا گیا ہو، اس میں بندہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو ڈر گئے. آپ ذرا سوچیں، سانپ اگر بندے کو ڈس لے، کاٹ لے، ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ مر جائے. ضروری ہے بندہ مر جائے؟ نہیں، ضروری تو نہیں. 100 میں سے کوئی 1 آدھ بندہ مرے تو مرے. میں مثال دے رہا ہوں. وہاں پر آگ میں تو موت یقینی تھی. بولا نا، آگ میں تو موت یقینی تھی. ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے. اور جہاں پر نقصان یقینی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ پڑے. یہ کیوں؟ حق یاد رکھنا، اللہ توفیق دے تو بیانات میں سنانا. جو حادثہ، جو واقعہ، آسان الفاظ کہوں، جو حادثہ، جو واقعہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. آگ کس نے جلائی تھی؟ اللہ نے، لوگوں نے. جو واقعہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے واقعہ تھا سام والا. جو واقعہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. اس میں آپ کو مثال سنو، میری طرف دیکھو. حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. غوروس، بخاری شریف کی حدیث ہے. غوروس نامی ایک دشمن ایسا چلتے ہوئے آیا، آپ کی تلوار کو اتارا، سر پہ کھڑا ہے. کون بچائے گا؟ میں یمنوں کا منی. آپ کی آنکھ کھل گئی. 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ. مخلوق کی طرف سے ہے یہ حادثہ. آپ نہیں گھبرائے. حدیث میں آیا ذرا ہوا تیز ہوتی آپ پریشان ہو کر مسجد میں آ جاتے اور نماز شروع کر. اللہ کہیں تیرا عذاب تو نہیں آ رہا؟ ہوا تو تھوڑی سی تیز ہوتی، ذرا سا موسم خراب ہوا آپ گھبرا کر مسجد، اللہ میرے ہوتے ہوئے عذاب تو نہیں آ رہا امت پر؟ دیکھو جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. جو حادثہ مخلوق کی طرف سے اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. اور جو واقعہ اور حادثہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. آگے چلو. ہائے ہائے مولانا گجرالا ایک گلی کا نہیں سنی نے. بس آگے چلو جی. یہ لنوریا کا من آیاتنا الکبری. حکمت از معجزات. کیوں ہم نے حکمت دی ہے آپ کو؟ یہ معجزات کیوں دی ہے؟ حکمت اس کی. لنوریا کا من آیاتنا الکبری. اب عربی کے لفظ ہیں، ذرا غور کریں.
لکھنے ہیں کلمات میں فعلنا ما فعلنا لنریک فعلنا ما فعلنا، آسان الفاظ ہے، فعلنا ما فعلنا، کیا ہم نے جو کچھ کیا، نبوت دی، معجزات دیے، کیوں؟ لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے من کے نیچے کچھ نشانیاں ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کیوں آپ کو یہ معجزے دیے؟ ہم کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، بڑی نشانیوں میں سے۔ حضرت صاحب نے مانا کیا رحمت اللہ علیہ، یعنی ہلاکت فرعون و فرعونیین، ہم آپ کو فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ معجزے لے کر جائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، مقابلہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، ضد کریں گے، میں اللہ ان کو ہلاک کر دوں گا۔ یہی مقام میں نے آپ کو دکھایا تھا سورۃ بنی اسرائیل میں۔ پہلی آیت کھولو، سبحان الذی یسری، صفحہ 575، سبحان الذی یسری بعبدہ، کیوں اللہ نے یہ سیر کرائی ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں کچھ۔ نیچے لکھے ہلاکت مشرکین، آج مولانا حسین علی لکھوایا تھا، یہ وہی حضرت یہ حوالہ دیتے تھے، جس طرح فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، نہ مانا، انہوں نے ہلاک کر دیے کہ مکے والوں تمہیں معجزہ دکھا دیا گیا ہے، اسراء والا نہ مانا، معراج والا نہ مانا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اچھا جی، اذهب الى فرعون انه طغى، جہاں تو فرعون کی طرف یقیناً وہ حد آدمیت سے نکل گیا ہے۔ قال، 5 دعائیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، عرض کی رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کھول دے دعا سے میرا سینہ۔ لکھا ہے بوقت تبلیغ یا تکذیب ان کے باز نہ ہو، میں ان سے دربار میں جا کر جب مسئلہ بیان کروں تو طبیعت میری کھل جائے، یا وہ مجھے جھٹلائیں، ورنہ میں بات کروں کسی ہو گئے جھوٹا ہے تو غلط ہے، بالکل غلط کہہ رہا ہے، نہیں مانتے، جھوٹ بول، طبیعت پر بوجھ آتا ہے۔ اللہ وہ میری تکذیب کریں، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں حوصلے کے ساتھ برداشت کر سکوں۔ رب اشرح لی صدری، بعض لوگ مجمع میں گفتگو نہیں کر سکتے، جھجک محسوس کرتے ہیں، جھجک، تو اللہ وہ جھجک میری نہیں ہونی چاہیے، میں کھل کر گفتگو کروں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پروردگار کھول دے واسطے میرا سینہ، تبلیغ یا تکذیب کے وقت ان کے باز نہ ہو۔ اور دوسری معروف اور دوسری دعا، ویسر لی امری، اور آسان کر دے واسطے میرا کام تبلیغ والا۔ نیچے لکھا ہے بوجہ رفع موانع و جمیع اسباب، جمع اسباب تبلیغیہ، اس راستے میں جتنی رکاوٹیں وہ بھی دور کر، اور تبلیغ کرنے کی جتنے اسباب ہیں وہ بھی مہیا کر۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، چوتھی دعا، اور تو بنا واسطے میرے معاون، وزیرن وزر سے ہے بوجھ اٹھانے والا، بنا تو واسطے میرے بوجھ اٹھانے والے، یعنی معاون اور ساتھی، من أہلی، میرے خاندان میں سے۔ یہ کیوں کہا میرے خاندان میں سے؟ اوپر لفظ لکھو، طبعی الفت زیادہ، طبعی طبیعت سے، طبعی الفت زیادہ تو معاملت زیادہ، جو اپنے خاندان کا ہوگا اس سے محبت زیادہ ہوگی تو وہ میرے ساتھ تعاون بھی زیادہ کرے گا۔ یعنی وہ کون ہونا چاہیے؟ ہارون اخی، یعنی ہارون علیہ السلام میرا بھائی، اشدد بہی ازری، مضبوط کر تو اس ہارون علیہ السلام کے ساتھ میری قوت، فاشرکو فی امری، یہ اور آ گئی دعا، اشرکو فی امری، شریک کر تو اس کو میرے تبلیغ والے کام میں، نبوت دے کر۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ پڑھو مولانا، کیا لکھا ہے؟ نبوت دے کر، ورنہ مطلق معاونت پہلے بھی، تعاون تو ویسے بھی ہو سکتا تھا نا، نبوت دے کر اس کو میرا معاون بنا، شریک کر دے تو اس کو میرے تبلیغ والے کام میں۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حکمت مطالبہ، کیوں یہ مطالبہ کیا میں نے؟ اللہ ہم تیری تسبیح
تسبیح اور پاکی بیان کریں شرک و نقائص سے بہت زیادہ بوقت تبلیغ. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تیری حمد و تسبیح و نذکرک کثیرا, اور ذکر کریں ہم تیرا بہت, یعنی کمال اوصاف, تیری صفتیں بیان کریں اللہ, تیری تسبیح اور پاکیاں بیان کریں. ہونا اشارہ ہے کثرت تبلیغ کا. اسباب تقویت کے زیادہ ہوں تو طبیعت میں نشاط زیادہ پیدا ہوتا ہے. جملہ لکھو سامنے, اسباب تقویت زیادہ ہوں, اسباب تقویت قوت سے, تو طبیعت میں نشاط زیادہ ہوتا ہے, فرض زیادہ ہوتی ہے, تبلیغ بھی زیادہ ہوگی. اچھا جی, اب خیال, انہا کا کھنتا بنا بصیرہ, وجہ مطالبات کیوں میں نے 5 مطالبے پیش کیے اللہ. انہا کا کن, ایک میرا سینہ کھول, نمبر 2 یسر لی, میرا یہ کام آسان کر, نمبر 3 زبان کی گرہ کھول, نمبر 4 حضرت ہارون کو میرا معاون بنا, اور نمبر 5 اشریک کو فی, اس پر 5 لکھ لو, 5 نہیں لکھا ہوا, پھر تبلیغ والے کام میں اس کو شریک کر. انہا کا کھنتا بنا بصیرہ, وجہ مطالبہ یقیناً تو ہے ہم سب کے حالات کو دیکھنے والا, ہمیں دیکھنے والا یعنی سارے حالات کو دیکھنے والا. ایک دوسرے کی معاملت کی محتاج ہیں ہم دونوں, ایک دوسرے کی تعاون کی محتاج ہیں ہم. اللہ تجھے پتہ تو ہے. قال اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, فرمایا اللہ نے تاکید دیا گیا ہے تو اپنی مانگی ہوئی چیزیں موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی سوال کیے سارے میں اللہ نے قبول کر لیے ہیں. 5 دعاؤں کے جواب میں اللہ نے 5 نعمتیں بیان کی. میں آگے نہیں چلتا, میں تو دیکھیں مولانا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کی گرہ کھول دے. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, بات کرتے وقت اڑتے تھے, رکتے تھے. پہلا تو جملہ یہ غور سے سنیں کہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں نے جملہ عرض کیا تھا, ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. سارے نہیں بول رہے معاذ اللہ. اور جملہ عرض کیا تھا اللہ پیغمبر کو ایسی کوئی تکلیف نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں. کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ اچھا, اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو, میں کہتا ہوں میں کراچی جا رہا ہوں, وہاں کوئی کام ہے. سننے والے مذاق بنائیں گے کہ نہیں؟ یہ تو عیب ہے. پیغمبر میں کوئی جسمانی عیب ہو سکتا ہے؟ سمجھو, پیغمبر میں کوئی جسمانی عیب ہو سکتا ہے؟ یہ لکنت کیسے آ گئی تھی بھائی؟ کہتے ہیں سنو میری طرف دیکھو علماء کرام, کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے, فرعون نے جھولی میں اٹھایا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی پکڑ لی. اس کو غصہ آ گیا, میری داڑھی پکڑ لی ہے, میں اس کو قتل کرا دوں. بی بی آسیہ نے کہا گھر والے نے قتل نہ کرا, بچے کو کیا پتا, داڑھی کو پکڑ لیا. نہیں اس کا نہیں. ماسیہ نے کہا میری بات مان, یہ معصوم ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, بے خیالی میں یہ کام ہو گیا. تو یوں ہے تو اس کے سامنے انگارے رکھ دے یا اس کے سامنے ہیرے جواہرات, اس کو کیا پتہ, معصوم بچہ ہے. اچھا ٹھیک ہے میں تجربہ کرتا ہوں. تو 2 ٹرے منگوائے, ایک ٹرے میں انگارے تھے لال ہیرے جواہرات, دوسرے میں انگارے تھے دہک رہے تھے. بھائی موسیٰ علیہ السلام دیکھو کس کو اٹھاتے ہیں, پتہ نہیں اس کو سمجھ بھی ہے کہ نہیں ہے, بچہ ہے. آسیہ کہہ رہی ہے بے سمجھ ہے, معصوم ہے. خیر موسیٰ علیہ السلام ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو جبریل نے آ کر ہاتھ پکڑ کر انگاروں پر ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑ لیا, انگارے کو پکڑ کر اٹھایا اور منہ میں لے گئے, اور منہ میں جب انگارہ ڈالا تو زبان جل گئی, جس کی وجہ سے یہ لکنت تھی. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ قصہ کر گئے ہو, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث. اب سوال یہ ہوا کہ ہم زندہ بندے اتنے بڑے
ہم دہکتے ہوئے انگارے کو نہیں پکڑ سکتے، بچے نے کیسے پکڑ لیا؟ اور آپ میں سے کوئی ہے جو دہکتے ہوئے انگارے کو پکڑے؟ نہیں، وہ پیچھے سے خشک تھا۔ جواب کیا دیا؟ پچھو سکا ہوا یکھے۔ بات جو بنانی ہے، وہ آگے سے وہ جو ہے نا وہ انگارہ تھا اور پیچھے سے وہ خشک تھا۔ چلو یار تمہاری بات سی، انگارہ خشک تھا، پیچھے سے پکڑ بھی لیا، اٹھا بھی لیا۔ کبھی آپ کا زندگی میں کوئی چانس بنا ہے کہ آپ نے گرم گرم چائے پی ہو یا کوئی گرم اور چیز اور زبان جل گئی ہو؟ چانس بنا ہے؟ چپ کر رہے، زبان جل جاتی ہے۔ اچھا جب زبان جل بھی جائے، ایک دو دن کی بعد پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، تو جب زبان گرم چائے کی وجہ سے یا کسی گرم روٹی کی وجہ سے یا گرم اور کوئی چیز جل جائے تو زبان میں لکنت آ جاتی ہے، بندہ بول نہیں سکتا، پھر میں گرم ایسے ہو جاتا ہے۔ زبان جل بھی گئی تھی، لکنت کیسے آ گئی؟ ساری دیکھتے ہیں، نہ تصویروں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی علم کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ سدی مجھے کہا مولوی صاحب نے تم لفظی معنی کرو، لفظی کیوں نہیں کرتے؟ جی اب شور مچا دیا، بات ہی نہیں سنتا تھا۔ کیسے لفظی معنی؟ میں نے کہا لفظی کرو لفظی معنی۔ من کان فی ہذہ اعمی ففی الاخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں اندھا ہوگا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا تھے، آخرت میں ایسے ہوں گے۔ لفظی معنی کرو، وہاں کیوں تعبیر کرتے؟ زبان کی گرہ سے کیا مراد ہے؟ میری طرف دیکھیں، میں اس کے چند اقوال آپ کو لکھواؤں گا، لیکن بات سمجھنے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی تھی مدین میں، اور انسان جب ایک علاقہ تبدیل کر کے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو بندے کو وہ جو اپنے علاقے والی زبان ہے اس کے اندر ویسی روانی نہیں رہتی۔ اب آپ سرائکی سمجھیں گے نہیں، میں ایک لفظ سناتا ہوں آپ کو۔ اب تو میں مستقل یہاں پر آ گیا ہوں، اپنی ساری رہائش وغیرہ سب کچھ جائیداد وغیرہ میں نے وہاں سے بیچ دی ڈیر اسماعیل خان سے۔ اب تو سارے کاغذات، شناختی کارڈ، یہ وہ سب کچھ میرا یہاں کا ہے۔ تو ابھی میں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا میاں والی، صرف جمعہ، بس جمعہ پڑھایا، 1 گھنٹہ 2 راہ پہ چلا گیا۔ ہمارے ایک والد مرحوم کے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، ملاقات ہوئی، بھائی سنا وہ کیا حال ہے، خیر وفیت؟ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا سنا جی اور کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا، اب یہ سرائکی سمجھتے ہیں وہ سمجھے، غور کریں۔ میں نے یہ کہا اور کیا حال ہے؟ میں کہا واہ بیٹا واہ، تم میاں والی جاتے اور زبان اپنی بھول گئے ہو۔ میں تو حیران ہو گیا، میں کیسے زبان بھول گیا؟ انہوں نے کہا ہماری سرائکی ڈیر اسماعیل خان کی تو یہ نہیں ہے بھائی صاحب خان، یہ سرائکی ہماری تو نہیں ہے۔ اور کیا حال ہے؟ بالکل نہیں ہے، ہماری سرائکی ہے بیا کیا حال ہے؟ ہماری سرائکی ہو ڈیروی ہو، کتنا بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑے کرو ڈیروی ہو، ساری بولی کی ہے بیا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خالی جمعے پر جاتے ہو اور اپنی زبان بھول گئے ہو۔ مولانا یہ تو جمعے پر بندہ خالی ہے اور یہ حال بن گیا، زبان میں گڑبڑ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 10 سال مدین میں رہے تھے۔ اللہ، میں فرعون کے دربار میں جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو زبان کے اندر تبدیلی آ چکی ہے وہ تبدیلی زبان والی ختم کر کے اصل زبان مجھے یاد کرا دے تاکہ انہی کی زبان میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک اور بات سنو، یہ ساری توجیحات ہیں، دوسری سنو، لیکن گوجرانوالا سے معذرت، مہربانی، لاہور، گجرات، گوجرانوالا، ان شیخ و پورا، ان سے معذرت، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو ہمارے سرائکی کے لوگ ہیں نا، یہ بڑی ایسا ایسا گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں جی آپ نے کیا لینا ہے؟ کپڑا چاہیے، یہ دیکھو، چلو یہ تھان آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔ اور وہ لوگ تو لاہور جاؤ نا، باجی کی لینا، یہ دیکھو جی، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے تھے آہستگی کے ساتھ، وقار سے، ایسا ایسا۔ اور فرعون تھا بڑا چلاک، چترا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چترا، بڑا چلاک تھا، بڑا چلاک،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کریں اللہ بھائی میری زبان میں تو ہے آہستگی اور وہ ہے بڑا مکار اور تیز زبان والا، جب گفتگو ہوگی آمنے سامنے میں تو ایسے آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا بڑے وقار سے، اور وہ بڑا چال باز ہے، وہ تو مکار ہے، ڈیوو کی سپیڈ پر بگائے گا اپنی بات کو، پھر لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اللہ ویسی روانی میری زبان میں بھی پیدا کر دے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ کچھ سورۃ القصص ذہن میں ہو تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یاد ہے کچھ؟ تو بہن صاحب کھڑی تھی کہ میں بتاتی ہوں ایک دائی کو، اور وہ جس کو دودھ پلائے اور لے آؤ اجرت پہ وغیرہ وغیرہ ساری بات ہو چکی۔ تو ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ چونکہ دائی ملنے میں دیر ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کسی کی چھاتی کے ساتھ رکھ کر دودھ نہیں پیتے تھے، تو زبان کچھ موٹی ہو گئی، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ روانی نہیں تھی، روانی نہیں تھی، خیال کرنا۔ دوسرا قول لکھو، زبان کی فراموشی بوجہ تبدیلی وطن، یہ بات سمجھیے، جیسے میں نے مثال دی بندہ دوسرے علاقے میں چلا جائے تو وہاں مدت گزار دے تو اپنی اصل زبان والی وہ فرق لگ جاتا ہے، لہجے کے اندر، زبان کے اندر، انداز کے اندر۔ نمبر 3، بوقت گفتگو آہستگی، میں نے آہستگی آپ کو سمجھا دی ہے، آرام آرام سے بولنا، تحمل، حوصلے، وقار سے۔ چوتھا قول لکھو، پیدائشی لکنت، ایک قول یہ بھی ہے جو آپ کو لکھوا دیا۔ پانچواں لکھو، قصہ فرعون، یہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، پانچواں قول۔ چھٹا لکھو اور احتیاط سے لکھنا، بڑا عجیب انداز ہے، عربی میں ہے، عربی میں لکھواؤں گا، اردو والے ساتھی بھی عربی میں لکھیں، آسان عربی ہے۔ المراد منہ الخوف، عبارت کیا بنی؟ المراد منہ الخوف، واو لکھو، وا صد، سواد اور دال، صد، سواد اور دال، صد۔ آگے لکھو اللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، عبارت کیا بنی؟ المراد منہ الخوف وصد اللسان۔ عندہ، عین نون دال، عندہ اول البیان، اول البیان۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں، ذرا سنیں اس کو۔ المراد منہ الخوف وصد اللسان عند اول البیان۔ پڑھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ المراد منہ الخوف وصد اللسان عند اول البیان۔ مونا سمجھو ذرا عبارت کو دیکھ کر نیچے، وَهَلُ الْمُقْتَدَمْ بِاللِّسَانِ سے کیا مراد ہے؟ جب بندہ پہلی دفعہ بیان کرنے لگے تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے، پتہ نہیں یار کیسے بیان ہوگا، مجھ سے بیان ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ اور صد اللسان، پہلی دفعہ جب بندہ بیان کرے تو انسان کی زبان میں وہ روانی نہیں ہوتی جیسا ایک پرانا خطیب اس کی زبان میں روانی ہوتی ہے۔ زبان کا رکنا پہلے بیان کے وقت، پہلے کسی کو بٹھا دو نا بیان کرنے کے لیے، پہلی دفعہ تو سٹیج پر اسی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو ڈرتا ہے، میں کیا کروں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک علامہ دوست محمد قریشی صاحب تھے، بہت بڑے عالم اور حضرت کے شاگرد تھے۔ قریشی صاحب سے کسی نے پوچھا، میں آپ کو سورۃ الجن میں سناؤں گا، حضرت آپ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے پاس گئے تھے؟ فرمایا ہاں، ایک دن سورۃ جن،
ایک دن میں گیا تھا، حضرت نے مجھے صورت جن پڑھائی تھی، تو امیر شریعت نے فرمایا، قریشی سے ابھی نوجوان تھے، تو امیر شریعت نے فرمایا کہ لکڑی کا سٹول لے آؤ، چھوٹا سا سٹول لایا گیا، دنیا تھی بھائی۔ تو امیر شریعت رحمہ اللہ نے فرمایا، قریشی صاحب آپ نے بیان کھڑے ہو کر کرنا ہے، بیٹھ کر نہیں کرنا کرسی پر، کھڑے ہو کر، ایک پاؤں اس سٹول پر رکھنا ہے، ایک چھوٹا سا سٹول، چوکی کہہ لو، سٹول کہہ لو، اس پر رکھنا ہے کھڑے ہو کر۔ خیر شاہ جی پیچھے بیٹھے ہیں، قریشی صاحب کا پہلا بیان تھا، وہ پاؤں رکھا ہوا ہے ایسے، کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، گویا کہ یوں سمجھے ایک پاؤں کا سہارا ہو گیا، دوسرا تو اس چوکی پر تھا، سٹول پر بیان کیا۔ خیر بیان ہو گیا، لوگوں نے پوچھا شاہ جی بات سمجھ نہیں گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کھڑے ہو کر پھر وہ چوکی منگوائی، سٹول۔ تو شاہ جی نے فرمایا جب پہلی دفعہ بندہ بیان کرے ٹانگیں کانپتی ہیں، اس لیے میں نے یہ رکھوایا بھائی اب جب ایک ٹانگ پر زیادہ زور ہوگا تو ٹانگیں کانپے گی نہیں، ایک ادھر اور ایک نیچے، کانپے گی نہیں۔ اور پھر کھڑے ہو کر کیوں بیان کروایا؟ بیٹھ کر پھر بھی انسان اس کی جھجک کم ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر زیادہ جھجک ہوتی ہے، تاکہ ایک قریشی صاحب کی جھجک دور ہو جائے، ٹانگیں ان کی نہ کانپے۔ پہلا بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے، پہلا بیان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اب پہلی دفعہ میں نے جا کر بیان کر، آج تک تو میں نے بیان کسی کے سامنے کیا ہی نہیں نا، بیان پہلی دفعہ کرنا ہے، اور پھر ہے بہت بڑا جابر، 70,000 بچوں کا قاتل ہے، اتنا ظالم انسان، اللہ جب میں بیان کرنے لگوں اور دل میں کوئی خوف اور ہیبت ہو اور میری زبان بوقت بیان رک جائے، اللہ اس کیفیت سے مجھے محفوظ رکھ۔ اس سے مراد لکنت نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی عیب تھا، معاذ اللہ، اس سے مراد اللہ جو پہلی دفعہ انسان کو جھجک ہوتی ہے نا بیان کرتے وقت، میری زبان کی گرہ کھول دے، بیان کے اندر جھجک کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، کھل کے میں گل کراں، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کھل کے میں گل کراں، کیا قسم دی جھجک تے جھاکا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آئی؟ کتنے کول لکھوا دیے؟ 6 کول میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، ایک کول، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا یہ جو فرعون والا قصہ ہے نا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اللہ تو اب پسندیدگی کی بات ہے، مجھے تو یہ ذرا زیادہ بات دل کو لگتی ہے، ایک 10 سال کی وجہ سے مدین چلے جانا اور بندے کو وہ اصل زبان جو ہے اس میں روانی نہ رہے، یہ کول بڑا زبردست ہے، المراد من الخوف، حوالے ہیں اس پر، ایسے نہیں مولانا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں لکھوا دی ہیں، حوالہ جاتے ہمارے پاس علماء کے۔ اب اذا جال احتمال ذہن میں بات جو خواہ مخواہ لکنت ہی کرنا چاہتے ہیں